بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے نا وہ کرتے ہیں جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس کے بارے میں جو ہے نا، تو پیچھے نکاح کا ذکر تھا نا، اب منافع نکاح کے بارے میں بتانے لگے کہ نکاح کے منافع کیا ہیں، تو اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ای الحیض او مکان ہی، ای الحیض یہ تحقیق صرفی کیا جا رہا ہے، تحقیق صرفی ہے۔ تحقیق صرفی کیوں؟ عن المحیض سے مراد ای الحیض او مکان ہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ مصدر میمی ہے حیض کے معنی میں، محیض سے مراد مصدر میمی جس میں میم آتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے حیض کے معنی پائے جاتے ہیں، یا یہ ظرف کا صیغہ ہے بمعنی مکان حیض، ٹھیک ہے، اس لیے آگے عن المحیض ای الحیض ہے کہ مصدر میمی کیا ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے اس کے شروع میں میم آ رہا ہوتا ہے، یا تو یہ مصدر میمی ہے یا پھر یہ کیا ہے، یہ پھر جو ہے مکان حیض کے بعد ظرف کا صیغہ ہے، تو دو اس میں سے محیض کے تحقیق صرفی کر دی ہے قرآن میں جو استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا ماذا یفعل بالنساء، یہ کیا جہت سوال ہے کہ کیا سوال کے وہ کیا تھا، یسألونک کا جہت سوال کا مطلب ہے کہ سوال کیا تھا، وہ جو ہے کس بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماذا یفعل بالنساء یہ کہ عورتوں کے ساتھ کیا حیض میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا، کل تو آپ کہہ دو ہوا اذن ای قذرن، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا ہے، یہ ہے ازا کے معنی ہے، ٹھیک ہے نا، قذرن، ٹھیک ہے نا، تو کل ہوا اذن چاہیے قذرن، اگر یہ محیض سے مراد حیض ہو مصدر میمی ہو، او محلہ، ٹھیک ہے نا، او محلہ یہ مضاف معذوف ہے، ٹھیک ہے نا، او یہ جو ہے نا، یا یہ کیا ہے، یا یہ محلہ او محل الحیض، یا یہ مضاف معذوف ہے ازا سے پہلے، ٹھیک ہے، تو ظرف والے معنی آ رہے ہوں، یہ گندگی کا محل جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے او محلہ، تو یا اس کا کیا ہوگا، یہ محل ہوگا، ظرف کا صیغہ جو اس میں سے فاعتزلوا النساء، تو ان دنوں میں کیا کرو، ای فاعتزلوا النساء ای اترکوا چاہیے اترکوا ہونا کہ تم چھوڑ دینا، اترکو یہ صورت ہے کہ بیویوں سے دور رہو، وتی ان سے چھوڑ دو، فی المحیض ای وقت ہی او مکانی، فی المحیض سے مراد کیا ہے، یہ پھر تحقیق صرفی آ گیا کہ یہاں محیض جو ہے نا ظرف کا صیغہ ہے، ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، اچھا ای وقت ہی او مکانی، وقت ہوگا تو کس معنی میں ہوگا، ظرف زمان کے اندر، اور مکان ہوگا تو یہ جو ہے نا او مکانی، تو یہ ظرف مکان آ جائے گا اس میں سے، یہ انہوں نے تحقیق صرفی کر دیا کہ نا، فاطر النساء فی المحیض یعنی جب حیض کے دن چل رہے ہوں تو اس میں سے ولا تقربوہن بالجماع، اس صورت ہے کیونکہ بیویوں کے قریب نہ جانا جماع کے ساتھ، حتی یطہرن بسکون التاء و تشدیدها والہاء، حتی یطہرن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دو قراتیں آپ کو بیان فرمائیں گے کہ جی بسکون التاء، ٹھیک ہے نا، یت اچھا یہ و تشدیدها یطہرن بتشدیدها والہاء، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ تہ اور تو یہ تا کی شد اور ہا کی شد کے ساتھ بھی ہے، حتی یعنی خوب پاکی حاصل کر لیں، دو قراتیں جو ہے نا، اور جن لوگوں نے وہ پڑھی ہوئی ہے میرے خیال میں شاید اس میں بھی ہے حتی یطہرن، اس میں سے جو ہے نا یہ اس شاشی کے اندر بھی بات آئی تھی کہ بیویوں سے جمع کب کیا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جناب یا خوب یعنی پاک ہو جائیں یا پھر کیا خوب پاکی حاصل کر لیں، یعنی غسل کر لیں تو اس کے بعد جو ہے یہ اس میں سے دونوں معنی اس میں سے آتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں کہ حتی یطہرن کہتے ہیں وفی ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، تو کیا ہوا تھا یتطہرن سا نا، تو تا کو طا کیا تھا، یتطہرن تا کو فی الاصل فی الطاء ای یغتسلن، تو یتطہرن کا مطلب کیا آ جائے گا، خوب پاکی حاصل کر لیں، بعد انقطاع ہی حیض کے انقطاع ہونے، فاذا تطہرن، تو یہ اب آ گیا اس میں سے چاہیے فاتوہن، جب وہ خوب پاکی حاصل کر لیں، فاتوہن للجماع، تو تم ان کے پاس آئی صورت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جماع کے ساتھ من حیث امرکم اللہ، کہ جی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا ہے، حکم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے اچھا یہ بات یاد رکھ لو، اس میں سے بھی جو ہے یہ پڑھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی جو ہے اس میں سے کہ اگر عورت جو ہوتی ہے یہ 10 دن سے کم میں پاک ہوتی ہے، 10 دن سے کم میں اگر پہلے پاک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ خاوند اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے
اس میں سے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ غسل کر لے اس کے بعد اس سے وہ کرے گا، یا پھر یہ کہ کم از کم ایک وقت نماز کا وقت جو ہے نا، ایک نماز اس کے ذمہ قضا آ گئی ہو، وہ گزر گیا ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پورے 10 دن کے اوپر 240 گھنٹہ ہے، جس کو 240 گھنٹے کہتے ہیں، 240 گھنٹے پہ اگر پاک ہوگی تو اس صورت میں کیا ہے کہ بغیر غسل کے بھی خاوند اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، کہ اگر پورے 240 گھنٹے پہ اگر وہ پاک ہوئی ہے تو اگرچہ اس نے غسل نہیں بھی کیا ہو تب بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جی اس میں سے یہ اس میں سے نکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں من حیث امرکم اللہ، یہ من حیث امرکم اللہ بتجنبی فی الحیض ہے، اور یہ کیا آگے یہ جہت امر ہے کہ جس جگہ سے بچنے کا، بتجنبی ہی کہ بچتے ہوئے فی الحیض ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے جس جگہ سے بچنے کا یعنی امر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں سے تو اللہ نے جس کا تمہیں حکم دیا فی القبول یعنی شرمگاہ کے اندر، ولا تاتو الی غیرہ، اور شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر اس کے ساتھ وتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ جناب جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، ان اللہ یحب ان یصیب و یکرم، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یکرم، یہ کیا تھا، یہ شبہ تھا کہ محبت تو ملانے قلب کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، قلب اور ملانے قلب سے پاک ہے نا اللہ تعالیٰ، ان اللہ یحب تو کہتے ہیں یصیب، ثواب دیتے ہیں، وہ یکرم اکرام کرتے ہیں، التوابین من الذنوب، جو توبہ کرتے ہیں، التوابین من الذنوب، یہ محل توبہ ہے، کس سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ٹھیک ہے نا، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو ہوا کہتے ہیں من الاقذار، نکال کے کیا بتانا، یہ محل طہارت ہے، کہاں سے کہتے ہیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کیا ہیں، کھیتیاں ہیں، ای محل زرعکم للولد، یعنی کیا مطلب محل زرعکم للولد، یہ بتا دیا گیا کہ جناب کہ تمہاری اولاد پیدا کرنے کی جو ہے نا جگہیں جو ہے نا اس میں سے تو محل، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں یہ کیا ہے، یہ تشبیہ بلیغ ہے، اصل میں تھا کہر سن لکم تھا، نساؤکم کہر سن لکم، کھیتیوں کی مانند ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا، کھیتیوں کی مانند ہے تمہارے لیے، ای محل زرعکم للولد، کہ وہ کیا ہیں، جیسے کہ اولاد جو ہے اس میں سے آ گیا فاتو ہر سکم ای محل لہو، کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کھیتی کے محل میں آؤ، یہ مراد ہے، فاتو ہر سکم ای فاتو ہر سکم محل ہر سکم، مضاف معذوف آ گیا، قبول قبول، یعنی شرمگاہ جو ہے نا اس جگہ کے اوپر کرو گے، وتی ان شیتم، یعنی ان ای کیف شیتم، جیسے تم چاہو، یہ ان کے معنی بتا دیے گئے، من قیام و قعود و استجاء و اقبال و ادبار، ٹھیک ہے نا، چاہے کھڑے ہو کر کرو یا بیٹھ کے کرو یا لیٹ کے کرو، اقبال و ادبار، سامنے سے آؤ پیچھے سے آؤ، لیکن یہ ہے کہ بچتے ہوئے جو ہے اس کے پخانے کے مقام سے بچتے ہوئے، مثلا ردن لقول الجہود، یہ اصل میں یہ کیوں ہوئی تھی، یہ رد تھا اس میں سے یہودیوں کا رد کرنے کے لیے، کہ اصل میں یہودی جو تھے نا وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ جی اس میں سے رد میں جو تھے، ومن اتا امراتو فی قبولها من جهه دبرها جاء الولد احولا، وہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنی بیوی سے جمع کرے اور وہ پیچھے کی جانب سے آتا ہے تو پھر کیا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا، اس طرح سے۔ تو یہ ہوا یہ تھا کہ ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تھا، تو جو تھے انصاری جو تھیں عورتیں یا ان ساری لوگوں کے اوپر یہودیوں کا نا بڑا ایک اثر تھا، بہت زیادہ ایک اثر تھا، تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جب اس طرح کرنے کی کوشش کی تو بیوی نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا منع کیا، اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، یہ آیتیں جو نازل ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بتا دیا کہ جناب اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے یہ آیتیں جو تھیں پھر تب نازل ہوئی تھیں، اچھا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اب اس میں سے امرات من جنس دبر جعل الولد احولا وقدموا لانفسکم، اور تم کیا کر دو اس میں سے، اور تم جو ہے نا وقدموا لانفسکم، اور آگے تم بھیجو لانفسکم العمل الصالح، العمل الصالح کیا آ گیا کہ عمل صالح، یہ مفعول کا مصداق بتایا جا رہا ہے کہ بھیجو کیا کا تسمیت چاہیے، العمل صالح کا تسمیت عند الجماع، یعنی یہ مفعول کا مصداق تفصیلی ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، عمل صالح کا تسمیت عند الجماع، جماع سے پہلے کیا پڑھ لیا کرو بسم اللہ وغیرہ پڑھ لیا کرو، واتقوا اللہ فی امرہ ونہیہ، اور دیکھو اس موقع پہ بھی کیا کرنا، اللہ تعالیٰ ڈرتے رہنا، اچھا یہ محل تقویٰ بتایا جا رہا ہے،
مطلب ہے اسلام نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے ہدایات نہیں دی ہیں اور ہمیں تقوی کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے اوپر کیا کیا ہے, تقوی کا حکم دیا ہے, چاہے کیسے ہی بات تھی اس میں بھی جو ہے نا. وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِ وَالنَّهْيِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ, یاد رکھو کہ تمہارے اس سے اللہ تعالیٰ سے تم ملنے والے ہو. بالبعث یہ صورت ملاقات ہوگی, اٹھائے جاؤ گے. فَيُجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُم, یہ مقصد بعث ہے. فَيُجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُم, تو اللہ تمہیں کیا کرے گا, مقصد بتایا جا رہا ہے ملاقات کیا ہوگا, کیوں, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے نا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اتَّقُوا بِالْجَنَّةِ, الذين اتقوا, یہ کیا آ گیا, بتا دیا گیا کہ جی آپ متقین مومنین کو, یعنی وہ ٹھیک ہے, الذين اتقوا جو ڈرتے ہیں, کس کی خوشخبری دے دو, بالجنت, یہ محل بشارت ہے, جنت کی خوشخبری دے دو ان کو, جنت کی خوشخبری ان کو دے دو اس میں سے. تو یہ بھی جو ہے نا سارا وہ بتا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, ہر چیز کا دیکھو, ایک بات یاد رکھو, کوئی ایسا زندگی کا کوئی ایسا جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ شریعت نے کیا کیا ہے, کوئی ٹھیک ہے نا آپ کو ہدایات نہیں دی ہوئی ہیں. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہیں, ہدایات دی ہیں ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا. اس لیے اس لیے کہتے ہیں اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بھی جو ہے نا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو تھے وہ صحابہ جا کے پوچھا کرتے تھے کہ جی بتائیے کہ جو ہے نا اس میں سے یا اس میں کیا کیا جائے گا معاملہ. حضرت عمر سے آتا ہے کہ حضرت عمر بھیجا کرتے تھے حضرت عائشہ کے بھانجے کو, بھیج دیا جا کے پوچھ کے آؤ جی اس میں سے بھتیجے کو, کہ جی اپنے جاؤ پوچھ کے آؤ کہ جی یہ معاملہ کیا ہے اس میں سے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں, تو اس لیے یہ بتا دیا گیا یہاں پہ بھی جو ہے نا. تو اس میں بھی سارا وہ بتا دیا گیا. پھر انسان جو ہے یہ کہے کہ جناب ہمارے لیے ہدایات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایات ہر چیز کے لیے ہمیں دی ہیں, اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ کیا نہ ہو آپ کے لیے ہدایت کا, وہ نہیں اس میں سے. اور قرآن نے بھی دیکھو اب ایسے ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ صاف بتا دی ہمیں. اچھا جی آگے دیکھو اس میں سے, اس کو دیکھ لینا آگے جو پوری تفسیر کے اندر جو ہے نا, ساری تفسیر کے اندر جو ہے پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں اس میں سے. اور اس میں سے ہم کہتے ہیں ولا تجعلوا اللہ ای الحلف به, ولا تجعلوا اللہ یعنی نہ بنو. اچھا کیا مطلب ای حلف, اچھا جی کیا اصل میں دیکھو اب یہ بتا رہے ہیں ای حلف بھی یہ مضاف معذوف ہے, ٹھیک ہے نا. ولا تجعلوا حلف, ولا تجعلوا اللہ ای الحلف باللہ, یعنی کہ تم کیا نہ کرو اللہ تعالیٰ کی قسم نہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا. عرضۃ لایمانکم, ٹھیک ہے نا, عرضۃ لایمانکم, یعنی اللہ کی قسموں کو نا اللہ کے نام کو مت بناؤ, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ کی قسم کو حجاب اپنی قسموں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے نا, یعنی آڑ نہ بناؤ, آڑ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو جو ہے اپنے اس میں سے. اور ذاتن لایمانکم ای نصبا لہا بان تکسر الحلف بھی, کہ تم ہر بات کیا کرتے ہو, ہر بات میں قسمیں کھائی جاؤ, قسمیں کھائی جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا نام کا احترام ہونا چاہیے, بلا جو قسم نہیں کھانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ نے نا قسم کھا دی تھی کہ وہ اپنے داماد جو ہے نا بشیر بن نعمان سے نہیں بولیں گے. یہ آیت اصل میں اس طرح آئی تھی کہ جی اس میں سے انہوں نے کہا تھا کہ جی عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنا جو داماد ہے اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا, اچھا جی, اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ حضرت ابو بکر نے مستہ کی شان میں جو وہ ہوا تھا نا, حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی نا, حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تھی, تو حضرت مستہ جو تھے نا یہ کیا کرتے تھے, حضرت ابو بکر ان کا خرچہ وغیرہ اٹھایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی مدد کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کر لی تھی, قسم کھا لی تھی. یا تو یہ ہے ٹھیک ہے نا, اور یا یہ ہے روح المانی میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ان کے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ بشیر بن نعمان جو تھے, ٹھیک ہے نا, یہ نعمان بن بشیر, میرے خیال میں نعمان بن بشیر جو تھے وہ, لیکن وہ بہنوئی تھے شاید, تو قسم کھائی تھی کہ ان سے وہ بات نہیں کریں گے. تو پھر یہ آیا ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو, تم جو ہے وہ اپنی یہ وہ نہ کرو, قسموں کو آڑ نہ بناؤ, آڑ نہ بناؤ, اس میں سے آڑ نہیں بنانا چاہیے اس میں سے.
اللہ کہ اللہ تبرو و تتقو و تصلحوا بین الناس، ٹھیک ہے نا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ جو ہے نا یہ اس میں سے آ گیا کہ جی تم نہ تو کیا کرو گے اللہ تبرو، کہ تم نہ نیکی کرو گے نہ تقوی اور اصلاح کا کام نہ کر سکو، یعنی تم پھر اس میں سے ہے نا، تو اس کو وہ تاکہ تم نہ کرو اللہ تبرو، تم نہ کرو نیکی وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ یہ نہ قسمیں کھاؤ کہ میں نیکی نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں فلاں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا، ایسے کام نہ کرو، ایسے قسمیں نہیں اٹھاؤ، ٹھیک ہے، یا میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ فتکرہ الیمین علی ذالک، یہ مکروہ ہے ایسی قسم، ویسن فیہ الحنس، تو حنس ہونا اس میں کیا یعنی وہ ہے حنس ہونا اس میں سے مستحب ہے، ویکفر بخلافها، اور اس کا اگر وہ کیا کرے گا، اس کا خلاف کرے گا تو وہ کرے گا، اس کا کفارہ ادا کرے علی فعل البر، ویکفر بخلافها علی فعل البر ونحوه فیطاعت المانع لا تمتن من فعل ما ذکر من بالبر ونحوه، چلیں جی بس اس کو اتنا رکھیں، پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے نا یہاں سے کل ہم جو ہے وہ چلیں گے پھر آگے، بس اس کو اتنا رکھتے ہیں ابھی جو ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، چلیے، حانس کا مطلب ہوتا ہے قسم کا جو ہے نا، حانس کا مطلب ہوتا ہے قسم توڑ دیتا ہے، جب تو کہتے ہیں حانس ہو گیا، یہ اس نے قسم توڑ دی اپنی، قسم ٹوٹ گئی جو ہے، تو حانس کا مطلب قسم توڑنے والا، حانس کے معنی یہ ہوتے ہیں، چلیں جی، چلیے، السلام علیکم۔